الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کرے تو ان قریب اللہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے۔ یہاں آیت میں ایمان والوں سے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے اور اس میں کبیرہ گناہوں کا مرتکب بھی داخل ہے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے سب رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں۔ معتزلہ فرقے والے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کے عذاب جہنم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس آیت سے ان کے اس عقیدے کا بطلان یعنی غلط ہونا ثابت ہو گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ترجمہ: اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کفر نہیں، کیونکہ جنگ و جدال گناہ ہے، لیکن دونوں گروہوں کو مومن فرمایا گیا۔ نیز صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید کپڑے پہن کر آرام فرما رہے تھے۔ پھر میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو چکے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی وعدے پر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ میں نے عرض کی خواہ اس نے زنا یا چوری کی؟ ارشاد فرمایا خواہ اس نے زنا یا چوری کی۔ میں نے پھر عرض کی اگرچہ وہ زنا یا چوری کرے؟ ارشاد فرمایا اگرچہ وہ زنا یا چوری کرے۔ میں نے پھر عرض کی خواہ اس نے زنا یا چوری کی؟ ارشاد فرمایا خواہ اس نے زنا یا چوری کی، خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں۔ ان احادیث سے بھی معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں، کیونکہ کافر نہ تو کبھی جنت میں جائے گا اور نہ ہی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، بلکہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت بھی صرف مسلمانوں کو نصیب ہوگی، اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں۔ یاد رہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ مومن کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ چنانچہ شرح عقائد نصفیہ میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل قبلہ میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لیے دعا و استغفار بھی کی جائے گی، اگرچہ اس کا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا معلوم ہو۔ حالانکہ اس بات پر پہلی امت کا اتفاق ہے کہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز جنازہ اور دعا و استغفار جائز نہیں۔ شرح فقہ اکبر میں ہے ہم خارجیوں کی طرح کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کریں گے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہو، البتہ اگر وہ کسی ایسے گناہ کو حلال جانے جس کی حرمت قطعی دلیل سے ثابت ہو تو وہ کافر ہے۔ اور ہم معتزلہ کی طرح کسی کبیرہ گناہ کرنے والے سے ایمان کا وصف ساقط نہیں کریں گے اور کبیرہ گناہ کرنے والے کو حقیقی مومن کہیں گے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، جبکہ عمل کا تعلق کمال ایمان سے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یا مستقل بالذات و واجب الوجود نہ جانے۔ بعض نصوص میں بعض افعال پر اطلاق شرک تشبیہن یا تغلیظن یا با ارادہ و مقارنت با اعتقاد منافی توحید و امثال ذالک من التاویلات المعروفہ بین العلماء وارد ہوا ہے، جیسے کفر نہیں مگر انکار ضروریات دین، اگرچہ ایسی ہی تعویلات سے بعض اعمال پر اطلاق کفر آیا ہے۔ یہاں ہرگز علی الاطلاق شرک و کفر مصطلح علم عقائد کے آدمی کو اسلام سے خارج کر دیں اور بے توبہ مغفور نہ ہوں زنہار مراد نہیں کہ یہ عقیدہ اجماعیہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ ہر شرک کفر ہے اور کفر مزیل اسلام، اور اہل سنت کا اجماع ہے کہ مومن کسی کبیرہ کے سبب اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ایسی جگہ نصوص کو علی الاطلاقہ کفر و شرک مصطلح پر حمل کرنا اشکیاء خوارج کا مذہب مطرود ہے۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ آدمی صرف دو چیزوں سے مشرک ہوتا ہے، نمبر 1 غیر خدا کو معبود ماننے سے،
نمبر 2 اللہ کے علاوہ کسی کو مستقل بالذات ماننے سے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کسی تیسری چیز سے آدمی حقیقتاً مشرک نہیں ہوتا، اور بعض احادیث وغیرہ میں جو کچھ کاموں کو بغیر کسی قید کے شرک یا کفر کہا گیا ہے، ان کی تعبیرات و توجیحات علماء میں مشہور ہیں۔ یعنی یا تو وہاں کفر و شرک سے تشبیہ مراد ہوتی ہے، یا اس کام پر شریعت نے شدت ظاہر کرنے کے لیے لفظ شرک استعمال کیا ہوتا ہے، یا وہاں شرک سے مراد وہ صورت ہوتی ہے کہ جب اس فعل کے ساتھ کوئی ایسا ارادہ یا اعتقاد ملا ہو جو توحید کے منافی ہو، جیسے غیر خدا کو سجدہ کرنا مطلقاً شرک نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ارادہ شرک موجود ہو تو یقیناً شرک ہے۔ تو غیر شرک کو جہاں شرک کہا گیا ہو وہاں وہ حقیقی کفر و شرک مراد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج اور بغیر توبہ کے مرنے پر دائمی جہنمی قرار پائے، کیونکہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ مسلمان کبیرہ گناہ کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کی مذکورہ بالا قسم کی تصریحات کو ہماری بیان کردہ تفصیل کے ملحوظ رکھے بغیر حقیقی کفر و شرک قرار دینا خارجیوں کا مردود مذہب ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ ترجمہ: اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ اللہ ہمیں اعلانیہ دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر ان کے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود وہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، پھر ہم نے یہ معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ یسألوک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور فخاس بن عازورہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے یک بارگی کتاب لائیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لائے تھے۔ ان کا یہ سوال ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ سرکشی و بغاوت کی وجہ سے تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر فرمایا گیا کہ آپ ان کے سوالوں پر تعجب نہ کریں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یک بارگی قرآن نازل ہونے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ان کی کمال درجے کی جہالت کی وجہ سے ہے، اور اس قسم کی جہالتوں میں ان کے باپ دادا بھی گرفتار تھے۔ اگر ان کا سوال طلب ہدایت کے لیے ہوتا تو پھر دیکھا جاتا، مگر وہ تو کسی حال میں ایمان لانے والے نہ تھے۔ ان کے باپ داداؤں کے ایسے کردار کی وضاحت کے لیے ان کی دو حرکتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کا اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں خدا اعلانیہ دکھا نہ دیں، اور نبی کریم علیہ السلام سے تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ علیہ السلام یک بارگی کتاب نازل کروائیں، تو آپ علیہ السلام کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی تورات نازل ہوئی تو بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے خدا عز و جل کے دیکھنے کا سوال کر دیا، اور اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن غلبہ و تسلط عطا فرمایا گیا کہ جب آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے خود ان کے اپنے قتل کا حکم دیا تو وہ انکار نہ کر سکے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ترجمہ: پھر ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھو،
اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا. ورفعنا فوقہم الطور، پھر ہم نے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا. یہودیوں کے متعلق مزید 3 باتوں کا بیان کیا جا رہا ہے. پہلی یہ کہ ان سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا. دوسری بات یہ کہ بیت المقدس یا اریحہ نامی بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا، جس کی انہوں نے نافرمانی کی. تیسری بات یہ کہ انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے تینوں باتوں میں خلاف ورزی کی اور اللہ عز و جل سے مضبوط عہد کر کے توڑ دیا. صدق اللہ العظیم.